السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ رات کو نیند نہ آنے یا گھبرا جانے کی صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا تعلیم فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خالد بن ولید، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں؟ جب تم ان کو 3 مرتبہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری یہ تکلیف دور کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور سکھائیں، میں نے آپ کو اپنی یہ تکلیف اسی لیے تو بتائی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات کہا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین وان یحضرون، جس کا ترجمہ ہے، میں اللہ رب العزت کے غصہ اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس سے اور شیاطین کے میرے پاس آنے سے اس کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، چند راتیں ہی گزری تھیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے تھے وہ میں نے 3 مرتبہ پورے ہی کیے تھے کہ اللہ رب العزت نے میری وہ تکلیف دور کر دی، اور اب تو میرا یہ حال ہے کہ شیر کے بن میں اس کے پاس رات کو بھی بلا خوف و خطر جا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسی خوش قسمت ہستیاں تھیں کہ ان کو جو بھی تکلیف ہوتی تھی اس کا حل انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مل جاتا تھا، اور رب تعالیٰ جل شانہ ان کی تکلیف کو دور فرما دیتے تھے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کے، وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ایسے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ ادا کرتے تھے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کاش یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ہمیں بھی کچھ یقین آ جاتا اور ہم بھی یقین کامل کے ساتھ ان اعمال کو کرتے، یقیناً ہمارے بھی سارے مسائل حل ہوتے، تمام مشکلات دور ہوتی۔
آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رب تعالی جل شانہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا یقین کرتے ہوئے ان کی دعوت بھی دیں، ان پر عمل بھی کریں، لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ دراصل دوسروں تک بات پہنچانا اس کے اندر ایک بڑی قوت ہے جو کہ یقین کی قوت ہے۔ یقین بنانے کے لیے اس کی دعوت دینا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ بہت اہم جزو ہے۔ اگر امت اس کی طرف آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز عمل امت میں آئے گا اور اس کی برکات ہم اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی اس کے لیے تیار کریں کہ جو بھی مسئلہ ہو اس کا حل ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ دعاؤں کے ذریعے پورے یقین کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہوئے حاصل کریں۔ اور اس کے لیے دنیاوی اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنا تو ثانوی بات ہے، انہیں اختیار بھی کرنا چاہیے، لیکن بڑا اور اصل سبب وہ اعمال ہیں جو اس موقع پر رب تعالی جل شانہ کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عطا فرمائے کہ رب تعالی جل شانہ جانتے ہیں کہ یہ جو مشکل ہے اس کا کیا حل ہے، اس حل کے لیے وہ عمل عطا کیا گیا ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے اعمال کو اختیار کرنا یہ طریقہ ربانی ہے، اور رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جس بات کی تعلیم دی وہ یقیناً رب تعالی جل شانہ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔